چلیں آج کی بات ایک 12 سال کے لڑکے سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بادشاہ والد کے دربار میں ایک گھوڑا لایا جاتا ہے، بیوسیفلس۔ جی۔ اور وہ اتنا وحشی، اتنا سرکش تھا کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ بڑے بڑے گھڑ سوار آئے، سب ناکام رہے۔ بالکل، وہ کسی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ 12 سال کا لڑکا آگے بڑھتا ہے اور وہ کوئی طاقت نہیں دکھاتا، بس خاموشی سے گھوڑے کو دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا جو باقی نہیں دیکھ پائے تھے۔ اس نے نوٹ کیا کہ گھوڑا کسی اور سے نہیں، اپنے ہی سائے سے ڈر رہا ہے، تو اس نے بڑی نرمی سے گھوڑے کا منہ سورج کی طرف کر دیا۔ سایہ پیچھے چلا گیا اور وہ آرام سے اس پر سوار ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر اس کے والد نے کہا، میرے بیٹے، مقدونیہ تمہارے لیے بہت چھوٹا ہے، تمہیں اپنے لیے ایک بڑی سلطنت ڈھونڈنی ہوگی۔ بالکل۔ اور یہ کہانی صرف بہادری کی نہیں ہے، یہ سکندر کی سوچ کا پہلا ثبوت ہے۔ جہاں سب طاقت استعمال کر رہے تھے، اس نے سوال پوچھا، گھوڑا ڈر کیوں رہا ہے؟ مسئلے کی جڑ تک پہنچنا، یہی سوچ ہمیں اس کی پوری زندگی میں نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اور آج ہم اسی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم صرف فتوحات کی ایک لسٹ نہیں دہرائیں گے، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا سکندر صرف ذہین تھا، بہادر تھا، یا اس کی کامیابی کے پیچھے کوئی گہری حکمت عملی تھی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ بالکل۔ تو اس کی تربیت سے شروع کرتے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں اس کے والد فلپ نے ایک بہت ہی عجیب فیصلہ کیا۔ جی، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے دنیا کے سب سے بڑے فلسفی ارسطو کو بلا لیا۔ ایک شہزادے کو ایک فلسفی سے پڑھوانا، اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ فلپ کی دور اندیشی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنت چلانے کے لیے صرف تلوار چلانا کافی نہیں۔ اچھا۔ اور ارسطو نے اسے صرف کتابیں نہیں پڑھائیں، اس نے اسے سوچنے کا طریقہ سکھایا۔ 3 سال تک، مطلب منطق، سائنس، سیاست، فلسفہ۔ اس نے سکندر کو دنیا کو ایک نقشے کے طور پر دیکھنا سکھایا، اور یہ کہ وہ نقشے کی لکیریں بدل سکتا ہے۔ واہ! کہا جاتا ہے کہ ارسطو نے اس سے کہا تھا، تمہارا دماغ تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جنگ میدان میں بعد میں، پہلے ذہن میں جیتی جاتی ہے۔ اور پھر صرف 20 سال کی عمر میں اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے والد بادشاہ فلپ کا قتل ہو گیا۔ جی، اور اس پر بہت سی تھیوریز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ذاتی دشمنی تھی، لیکن کچھ تاریخ دان اس میں سکندر کی ماں اولمپیاس کا ہاتھ بھی دیکھتے ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، 20 سال کی عمر میں اس کے سر پر تاج تو آ گیا۔ ہاں، لیکن یہ تاج کانٹوں سے بھرا تھا۔ جیسے ہی فلپ کی موت کی خبر پھیلی، پوری یونانی سلطنت میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ سب نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ بچہ بادشاہ ہے، یہ کیا سنبھالے گا؟ بالکل، سب کو لگا کہ یہی موقع ہے مقدونیہ کی طاقت کو توڑنے کا۔ زیادہ تر لوگ شاید کھو ہی دیتے، لیکن یہاں سکندر نے اپنی فیصلہ کن صلاحیت دکھائی۔ اس نے پہلے دربار کے اندر صفائی کی، اور پھر سیدھا ان یونانی ریاستوں کا رخ کیا جو بغاوت کر رہی تھیں۔ خاص طور پر تھیبس شہر ہے نا؟ جی، تھیبس نے سب سے زیادہ مخالفت کی۔ سکندر نے انہیں موقع دیا، لیکن جب وہ نہیں مانی تو اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اب تھیب شہر کی تباہی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے پورا شہر تباہ کر دیا تھا۔ جی بالکل، اور یہ ایک بے رحم فیصلہ تھا، لیکن سیاسی طور پر بہت سوچا سمجھا ہوا۔ اس نے تھیبس کو جلا کر راکھ کر دیا، ہزاروں لوگوں کو غلام بنایا۔ لیکن اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ باقی تمام یونانی ریاستوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں تمہارا محافظ ہوں، لیکن اگر میرے خلاف اٹھے تو تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔ اچھا، تو ایک ہی مثال سے اس نے ساری بغاوتیں ختم کر دی؟ جی، اس ایک مثال نے پوری یونان میں بغاوت کی آگ ٹھنڈی کر دی۔ بے رحم حکمت عملی تھی، لیکن کارگر ثابت ہوئی۔ یونان پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد سکندر نے اپنے والد کے خواب پر کام شروع کیا، ایران کی عظیم سلطنت کی فتح۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ فوج کا فرق؟ بالکل، ایرانی شہنشاہ ڈائرس کے پاس لاکھوں سپاہی تھے، اور سکندر کے پاس صرف 40,000 کے قریب۔ یہ تو ایک طرح سے خودکشی نہیں تھی؟ کاغذ پر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن سکندر تعداد پر نہیں، اپنی فوج کے معیار اور اپنی حکمت عملی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ اس کی فوج پیشاور تھی، جبکہ ڈائرس کی فوج میں زیادہ تر جبری بھرتی کیے گئے سپاہی تھے۔ اور اس کا منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ سادہ تھا، جنگ کو دشمن تک لے جاؤ،
ان کے لیڈر کو نشانہ بناؤ اور افراتفری پھیلا دو۔ اور اس کا پہلا امتحان ایسوس کی جنگ میں ہوا۔ جی، اس جنگ میں اس کی فوجی ذہانت کمال کی تھی۔ اس نے اپنی فوج کا وہ حصہ، کیا کہتے ہیں، میسیڈونین فیلنکس کو ایرانی فوج کو روکنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ لمبے بھالوں کی ایک دیوار کی طرح تھی۔ اچھا، ایک دیوار بنا دی۔ ہاں، اور پھر اپنی تیز رفتار گھڑ سوار فوج یعنی ہتھور سے گھوم کر سیدھا اس جگہ حملہ کیا جہاں ڈائریس خود کھڑا تھا۔ یہ ہیمر اینڈ اینول ٹیکٹک کہلاتی ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ ڈائریس میدان جنگ سے بھاگ گیا۔ جی، اور بھاگتے ہوئے وہ اپنا پورا خاندان، ماں، بیوی، بیٹیاں، سب پیچھے چھوڑ گیا۔ اب وہ سب سکندر کے قیدی تھے۔ تو سکندر نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہاں سکندر نے تلوار سے نہیں، اپنے کردار سے جنگ جیتی۔ اس نے شاہی خاندان سے قیدیوں جیسا نہیں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ عزت والا سلوک کیا۔ یہ صرف رحم دلی تھی یا کوئی چال؟ یہ ایک ماسٹر کلاس سیاسی حکمت عملی تھی۔ اس نے یہ پیغام دیا کہ میں تمہارا ملک تباہ کرنے نہیں آیا بلکہ ایک بہتر حکمران بننے آیا ہوں۔ اس ایک عمل سے اس نے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کے دل جیتنا شروع کر دیے۔ شکست کے بعد ڈائریس نے ایک پیشکش بھی کی تھی، آدھی سلطنت لے لو، میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ہاں، لیکن سکندر نے وہ مشہور جواب دیا کہ آسمان پر دو سورج نہیں ہو سکتے۔ اس کا مقصد آدھی سلطنت نہیں، پوری دنیا تھی۔ اور پھر گوگمیلا کی فیصلہ کن جنگ ہوئی، جہاں ڈائریس ایک بار پھر بھاگا اور بعد میں اسی کے اپنے سرداروں نے اسے قتل کر دیا۔ تو ڈائریس کے مرنے کے بعد سکندر ایران کا بادشاہ بن گیا۔ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے خود کو فاتح نہیں بلکہ ڈائریس کا جائز جانشین بنا کر پیش کیا۔ جب اسے ڈائریس کی لاش ملی تو اس نے اس پر اپنا چوگا ڈال دیا۔ اچھا، اس نے ڈائریس کے قاتلوں کو ڈھونڈ کر عبرتناک سزا دی اور ڈائریس کو پورے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کروایا۔ اس نے ایرانیوں کو پیغام دیا کہ میں بادشاہ کا قاتل نہیں، اس کا بدلہ لینے والا ہوں اور یہ تخت میرا حق ہے۔ یہ تو نفسیاتی جنگ تھی۔ بالکل، قوم کی تعمیر کا ایک شاندار نمونہ۔ ایران کے بعد اس کی نظریں مصر پر پڑیں، لیکن وہاں جو ہوا وہ تو بہت ہی حیران کن تھا۔ جی، مصریوں نے اسے ایک حملہ آور کے طور پر نہیں دیکھا۔ انہوں نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوشامدید کہا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مصر کئی دہائیوں سے ایرانی حکومت کے ماتحت تھا اور وہ ان سے تنگ تھے۔ سکندر ان کے لیے آزادی کی علامت بن کر آیا۔ وہاں کے مذہبی رہنماؤں نے اسے فرعون کا خطاب دیا، جو دیوتا کا درجہ ہوتا ہے۔ اور اس نے وہاں اسکندریہ شہر کی بنیاد بھی رکھی۔ ہاں، یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اس کا خواب تھا، ایک ایسا مرکز جہاں مشرق اور مغرب کا علم، ثقافت اور تجارت اکٹھے ہوں۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی یہیں بنائی۔ مصر اور ایران فتح کرنے کے بعد بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی، وہ اور آگے بڑھا ہندوستان کی سرزمین تک۔ اور یہ اس کے لیے ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ یہاں کا موسم، جنگل اور جنگ کا طریقہ سب کچھ مختلف تھا۔ اور یہاں اس کا سامنا ہوا راجہ پورس سے۔ جی، ایک بہت بہادر راجا، اور اس کی فوج میں ایک ایسا ہتھیار تھا جو سکندر کی فوج نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جنگی ہاتھی۔ وہ تو ٹینک کی طرح ہوں گے۔ بالکل، وہ فوج کے صفوں کو روندتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ یہ سکندر کی زندگی کی سب سے مشکل جنگوں میں سے ایک تھی۔ لیکن آخر میں سکندر جیت گیا اور پورس کو قیدی بنا کر اس کے سامنے لایا گیا۔ جی، اور ان کے درمیان وہ مشہور مکالمہ ہوا۔ سکندر نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اور پورس نے کیا جواب دیا؟ اس نے بغیر کسی خوف کے کہا، وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ واہ! یہ جواب سکندر کے دل پر لگا۔ وہ اس کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے پورس کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ اس کی سلطنت بھی واپس کر دی۔ سلطنت بھی واپس کی اور مزید علاقے انعام میں بھی دیے۔ لیکن کیا یہ صرف جذبات کی بات تھی یا اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی تھی؟ دونوں چیزیں۔ ایک طرف یہ اس کی عظمت تھی کہ وہ بہادر دشمن کی قدر کرتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ بہت عملی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہندوستان جیسے اجنبی ملک پر براہ راست حکومت کرنا ناممکن ہے۔ پورس کو ایک طاقتور دوست بنا کر اس نے اپنی سلطنت کی مشرقی سرحد کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس وقت تک اس کی سلطنت مقدونیہ سے ہندوستان تک پھیل چکی تھی، تاریخ کا سب سے بڑا فاتح ہے۔ جی، لیکن اس کی خواہش کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ اور آگے دریائے گنگا تک جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں پہلی بار
اس کی خواہش ایک دیوار سے ٹکرا گئی۔ اور وہ دیوار اس کی اپنی فوج۔ اس کے سپاہی 10 سال سے گھر سے دور تھے، ہزاروں میل کا سفر، مسلسل جنگیں، وہ تھک چکے تھے۔ تو جب سکندر نے آگے بڑھنے کا حکم دیا، فوج نے انکار کر دیا۔ تاریخ کے سب سے بڑے فاتح کو اس کی اپنی فوج نے روک دیا۔ جی، یہ اس کی زندگی کا ایک بہت اہم لمحہ ہے۔ اس نے غصے میں، مایوسی میں اپنی فوج سے خطاب کیا، انہیں فتوحات یاد دلائیں، لیکن ان کے دلوں میں اب گھر واپسی کی خواہش تھی۔ تو اسے ان کی بات ماننی پڑی۔ آخرکار اسے ماننی پڑی۔ یہ ایک ایسا انسانی لمحہ ہے جہاں ایک دیوتا جیسا فاتح اپنے سپاہیوں کے آگے جھک جاتا ہے۔ وہ ایک لیڈر تھا، آمر نہیں تھا۔ واپسی کے سفر پر اس نے اپنی سلطنت کو جوڑنے پر توجہ دی۔ اس نے وہ شادیاں کروانے والی حکمت عملی اپنائی۔ جی، اس نے خود اور اپنے 10,000 سپاہیوں اور جنرلوں کی شادیاں مقامی ایرانی شہزادیوں سے کروائیں۔ اس کا مقصد نسلوں اور ثقافتوں کو ملا کر ایک نئی متحدہ تہذیب بنانا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آج بھی دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے میں سکندر کے جینز مل سکتے ہیں۔ جی، یہ وہی ہیلنائزیشن کا منصوبہ تھا جسے وہ عملی جامہ پہنا رہا تھا۔ لیکن یہ عظیم فاتح جس نے آدھی دنیا فتح کی، وہ تبھی اپنے وطن مقدونیہ واپس نہیں پہنچ سکا۔ نہیں، واپسی پر بابل شہر میں، جو آج کا عراق ہے، وہ ایک پراسرار بیماری کا شکار ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں ملیریا تھا، کچھ زہر کا شبہ کرتے ہیں۔ وجہ جو بھی تھی، صرف 32 سال کی عمر میں تاریخ کا دھارا بدلنے والا یہ شخص دنیا سے چلا گیا۔ اس کے صرف 12 سالہ دور حکومت کو دیکھیں تو یہ ایک معجزے جیسا لگتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بننا اور 32 سال کی عمر تک یونان سے ہندوستان تک ایک سلطنت قائم کرنا۔ اس نے یہ صرف تلوار کے زور پر نہیں کیا۔ اس کا اصل ہتھیار اس کی سوچ تھی، اس کی حکمت عملی اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے کی صلاحیت۔ وہ صرف شمشیر کا نہیں، فراست کا بھی فاتح تھا۔ ایک نوجوان جس نے ایک دہائی میں دنیا کا نقشہ بدل دیا اور ایک ایسی میراث چھوڑی جسے آج 2500 سال بعد بھی سکندر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر 32 سال کی عمر میں سکندر کی زندگی اس پر اسرار بخار کی نظر نہ ہوتی تو دنیا کا نقشہ آج کیسا ہوتا؟ کیا وہ واقعی دنیا کے آخری کونے تک پہنچ جاتا، یا پھر اس کی یہی بے پناہ خواہش ہی آخرکار اس کی عظیم سلطنت کے بکھرنے کا سبب بنتی؟